subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. مثلاً ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اس پہ دلیل یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر رخ پھیرو ادھر اللہ ہے. اس پہ کسی نے شبہ پیدا کر دیا اگر اللہ ہر جگہ پر ہے کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ آپ کہہ دیں ہے تو بے ادبی ہے، آپ کہہ دیں نہیں تو آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا. ہم نے شبہ کا ازالہ کر دیا کہ جس طرح انسان کے سینے میں قرآن موجود ہے یہ بلا جسم ہے تو آپ بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں، اگر جسم والا ہے تو بیت الخلاء میں نہیں جا سکتے. مجھ سے ایک ساتھی نے بحرین میں پوچھا، رمضان کا مہینہ تھا، اللہ ہر جگہ پر ہے؟ میں نے کہا شبہ. کہتے ہیں کہ اس دکان میں بھی ہے؟ میں نے کہا بتا رمضان برکت والا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا رمضان اس دکان میں بھی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا رمضان تو دکھا دے، خدا میں دکھا دیتا ہوں. بابرکت رمضان دکان میں کیسے تو بتا، مبارک خدا دکان میں کیسے میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں رمضان بلا جسم ہے. میں نے کہا خدا بھی بلا جسم ہے. ہمارے ذمہ شبہات کا ازالہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہے، اللہ کے نبی ہر جگہ موجود نہیں. اس پہ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے طور سینا، وہاں سے بیت اللحم، وہاں سے مدین، وہاں سے بیت المقدس، وہاں سے عرش معلیٰ. اگر اللہ کے نبی ہر جگہ ہوتے تو پھر عرش تک کیسے جاتے؟ آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں، جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں. اس پہ شبہ پیدا کر دیا کہ جی قرآن سے ثابت ہے حضور ہر جگہ پہ ہے. قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. خدا نے نبی کو رحمت بنایا، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. میں نے کہا شبہ کا ازالہ یہ ہے خدا نے قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً. خدا نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ. پھر مان لے سورج بھی ہر جگہ پہ. کہا جی سورج ہر جگہ پہ نہیں ہے، روشنی ہر جگہ پہ ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں سورج آسمان پر ہے، روشنی ہر جگہ پر ہے. میں نے کہا حضور مدینہ میں ہے، ان کی رحمت ہر جگہ پر ہے. باری تعالیٰ کے موضوع پر غیر مقلدین اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ صرف عرش پر ہے اور ہر جگہ اس کا علم ہے، جبکہ ہمارے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ موجود بلا مکان، کہ اللہ مکان سے پاک اور ہر جگہ موجود ہے. کیا ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا عقیدہ رکھنے والے کو ملحد پرست اور بدعتی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے. اسلاف کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے اور علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. البتہ عرش پر ہونے سے جو مکان لازم آ رہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ عرش پر ہے کما ہوا لائق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہے، اس کی گہرائی میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں. تو اللہ کو ہم انسانوں پر یا مخلوق پر قیاس نہیں کریں گے. تو ہم اجمالی عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے، مکان میں ہے، مخصوص عرش کے اوپر ایسے ہے، بیٹھا ہوا ہے یا عرش کے اوپر مستقر ہے. ان باتوں پر بات کرنے پر بھی پابندی اور اس بارے میں سوچنے پر بھی پابندی. قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے هو الذی انزل علیک آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. سورہ آل عمران کا پہلا رکوع کہ اللہ فرماتے ہیں ہم وہ رب ہے جس نے ایک کتاب نازل کی، اس میں کچھ آیتیں تو محکم ہیں. محکم کا مطلب جن کا مطلب بالکل صاف، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، بالکل واضح. واخر متشابہات، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، ملی جلی ہیں، ان کے معنی پورے طور پر وہ نہیں ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں. بلکہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ انسانوں سے انسانوں کی زبان میں بات کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں قیامت کے دن آسمان ہوگا. اب کوئی بیوقوف ہے اللہ کا ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، ناخن ہے، تو یہ بیوقوفی حماقت کی بات ہوگی. اللہ نے سمجھانے کے لیے ہم سے اس زبان میں بات کی جس زبان میں ہم عام انسانوں سے بات کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بادشاہ کی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو وہ تخت پر جلوہ افروز ہوتا ہے نا. کہتے ہیں نا بادشاہ تخت پہ جلوہ افروز ہو گیا. کیا مطلب؟ حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی. ہم کہتے ہیں اس دفعہ کرسی کس کو ملنے والی ہے پتہ نہیں. اب یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی خاص کرسی ہی پہ جا کے بیٹھے گا. تو اللہ نے اپنے لیے کرسی کا لفظ بھی استعمال کیا، عرش کا تخت کا لفظ بھی استعمال کیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے،
لیکن کیسی ہے؟ جیسے کہ اللہ کے لائق. اور عرش پر اللہ موجود بھی ہے، کیسے ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس بارے میں ہمیں بحث مباحثے کی اجازت نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. اب اگر کوئی بالکل ایسے کہے کہ جیسے میں آتا ہوں اوپر سے نیچے، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو کہیں نہ کہیں دن میں رات ہو رہی ہے نا، آخری حصہ پوری 24 گھنٹے رات کا آخری حصہ کہیں نہ کہیں آ رہا ہے. تو کیا مطلب اللہ عرش پہ چھوڑ کے پہلے آسمان پہ ہی رہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ باریکی میں جائیں گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے اسلاف کیا کرتے تھے؟ بھائی اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، بس جیسے آتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. تو ان مسائل کو زیادہ اچھالنا اور یہ کہنا، اگر کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات، اللہ کا معاذ اللہ کوئی جسم ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا. لہذا جو یہ کہتا ہے اللہ عرش پر ہے اس کو بھی ملحد کہنا جائز نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے